میں مدعو کروں گا صدر DLF فہد محمد اجمل خان بھٹا صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ موجودہ ملکی صورتحال پر آج یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں آج جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ صرف معاشی بحران نہیں، سیاسی بحران نہیں، بلکہ آئینی بحران بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم بطور وکیل، جو کہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم ہمیشہ اس کا تحفظ کریں گے۔ اور آج اسی حوالے سے ملک محمد طارق نوناری صاحب کی قیادت میں ڈیموکریٹک لائرز فورم آج ان ملکی حالات کے پیش نظر کہ جو کچھ ملک میں کیا جا رہا ہے، جو موجودہ حکومت نے ملکی حالات پیدا کر دیے ہیں، ان کی ہم پرزور طور پہ مذمت کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور جو حالات پیدا کیے گئے، آپ دیکھیں کہ اس حکومت سے ملک میں مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہو رہی، یہاں پہ غریب لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو آٹا تو تقسیم نہیں کروا سکتے، آپ آئین میں تبدیلی کرنے چلے ہیں۔ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کی یہ تمام جو کارروائیاں ہیں، یہ آئین پہ جو حملہ کیا گیا ہے، ہم بطور وکیل ہم ان کے اس ایکٹ کو، ان کے اس جو انہوں نے یہ ایک ناکام کوشش کی ہے کہ آئین پہ حملہ کرنے کی، ہم اس کی پرزور طور پہ مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ملک ایک وکیل نے بنایا تھا اور انشاءاللہ وکیل ہی اس کا تحفظ کریں گے، اور اس آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کو تیار ہوں گے۔ میں یہ ایک قرارداد کی شکل میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ سب دوست اس حوالے سے اس کی منظوری دیں گے اور اس کو منظور کریں گے کہ ہم ڈیموکریٹک لائرز فورم ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن خانیوال کے ممبران کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات میں ترمیم کے ذریعے جو کالا قانون بنا کے اس کے ذریعے مداخلت کی جا رہی ہے، ہم اس کی پرزور طور پہ مذمت کرتے ہیں اور استحکام پاکستان، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم مل کر کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سب دوست اس ہمارے اس آج کی اس قرارداد کی تائید کریں گے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اس پہ ہونے والے ہر طرح کے حملے کو ہم ناکام کریں گے۔ وکلا اتحاد زندہ باد، وکلا اتحاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شانی شخصیت، سیاسی و سماجی رہنما محترم جناب کرنل عابد محمود شاہ کھگا صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کہ ابھی تک ہماری قوم کے لوگ زندہ ہیں، اور وہ جب ان کے ساتھ جو ناانصافی کی جائے یا ان کے خلاف کوئی سازش کی جائے تو وہ اس کو ایک جانور کی طرح نہیں بلکہ انسان کی طرح فیس کرتے ہیں۔ میں بحیثیت پاکستانی شہری، یہ جو پچھلے چند دنوں میں عدلیہ میں ایک گھمسان مچا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ 40 سال تجربہ رکھنے والے، آئین اور قانون کو سمجھنے والے ہم جیسے شہریوں کو شاید اتنا ان کی موشگافیوں کا علم نہ ہو، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، عام شہری کے حقوق کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو وہ سب کو سمجھ آتی ہے۔ آپ لوگ تو ٹیکنیکل آدمی ہیں، یہ آپ کا یہ فیلڈ ہے، اگر آپ لوگ اس طریقے سے اس کو محسوس کر رہے ہیں تو میں بحیثیت شہری فخر محسوس کرتا ہوں
کہ ہمارے پیچھے چند وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف اپنا ایک فورم رکھتے ہوئے اگر آواز نکالیں گے، بولیں گے اور اپنی آواز پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اور میں بحیثیت پاکستانی شہری اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور اپنے ذاتی اور وقتی مفادات کے لیے نہ صرف آئین جو ایک وحدت کی علامت ہوتا ہے، جو ایک ملک کی سلامتی کی ضمانت ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چند لمحے کی سیاست کے لیے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ تو میں آپ کی اس جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی پرزور حمایت کرتا ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس طرح کھڑے رہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کی جا سکے گی۔ بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ۔ آئین پر آنچ آئے گی تو وکلا اس کے سامنے کھڑا ہو جائیں گے۔ میرا آئیڈیل وکیل بننے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور وہ صرف اس لیے تھے کہ وہ کھڑے ہونے والے تھے، اور میں نے ہر کمیونٹی میں سے صرف اس کمیونٹی کو پایا کہ جو پچھلے 70 سال سے الیکشن کے دور میں ہر دور میں اپنے آئین کو فالو کرتے ہوئے الیکشن کرواتے ہیں اور اپنے ممبرز کو الیکٹ کرواتے ہیں، اور ہر محاذ پر ڈٹ کر فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں اور میرا یہی جذبات بھی ہیں کہ آئین کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو انگلی نہیں، وہ ہاتھ نہیں، وہ سر بھی کاٹتے ہیں۔ تو جو قرارداد پیش کی گئی ہے میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور خود کو اور اپنے ساتھیوں کو پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی قسم کی ہماری ضرورت ہے اس قرارداد کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے، اس قرارداد کے لیے کوئی کچھ وقف کرنے کے لیے، تو ہم سب حاضر ہیں۔ ہم وکلا جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب افتخار چودھری کا وقت تھا اس وقت بھی وکلا نے جو تھا ان کا ساتھ دیا۔ ہر وقت ہم جو ہے یہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے، راتوں رات یہ ترمیم کر کے یہ چیف صاحب کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہم یہ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر چیف صاحب کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محکمے کا جو چیف ہے اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے، تو کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ نہیں بچتا، کوئی ادارہ نہیں بچتا کہ اس میں جو ہے کوئی چیف جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرے۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس قرارداد کی جو ہے حمایت کرتے ہیں جو عدلیہ کے حق میں پیش کی گئی ہے، اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ پورا سٹینڈ لیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ان تمام طاقتوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک زندہ قوم کا ملک ہے، اور ہم لوگ سب زندہ ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ 1997 میں بھی جس طرح تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ 1997 میں بھی اور 2007 میں بھی اسی طرح ہی سپریم کورٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وکلا برادری نے سیسہ پلائی دیوار کی طرح آئین کا اور عدلیہ کا دفاع کیا تھا، اور ناکام رہے تھے جو سپرمیسی آف لا نہیں جانتے۔ سپرمیسی آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی وکلا برادری ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ادھوری پارلیمنٹ جس میں اکثریتی جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، اس میں مجبوری پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ اختیارات جو کہ آئین نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو دیے ہیں، اور آئین میں ترمیم ہر آدمی جانتا ہے، ہر قانون کا علم رکھنے والا آدمی جانتا ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ فل پارلیمنٹ فل کورم کے ساتھ تبدیلی کر سکتا ہے آئین میں، اور آئین میں تبدیلی کیے بغیر آرٹیکل 183 اور 184 جو اختیارات چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ملتے ہیں، وہ آئین میں تبدیلی کیے بغیر اس پر نہ قدغن لگائی جا سکتی ہے، نہ اس کو شارٹن کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ادھورے پارلیمنٹ کی اس غیر قانونی اور بدنیتی
پر مبنی جو قانون سازی ہے اور بل ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کی بالادستی کے لیے، سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک محمد عارف نواری صاحب کی زیر قیادت، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں. تھینک یو. جس طرح کہ وکلا برادری اس چیز میں نوٹ کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ پاکستان دے اندر ایک نجائز ہو رہا ہے اور عدلیہ دے شب خون مارے جا رہے ہیں، اس طرح ہی سول سوسائٹی جڑی ہے وہ بھی محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان دے اندر اگر ہر ادارے دے سربراہ اختیارات کم کر دیتے جان گے تو پھر ادارہ کوئی بھی چل نہیں سکے گا. جس طرح عدلیہ دے چیف دا اختیار ختم ہے، کل نوں آرمی چیف دا اختیار ختم ہو جائے گا، پھر نیب دے چیف دا اختیار ختم ہو جائے گا، پھر کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر سکے گا. اس طرح سول سوسائٹی دی بھی ایک پرزور مذمت ہے اس واسطے کہ وہ محسوس کر دینے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے عدلیہ دے نال نجائز ہو رہا ہے، اور سول سوسائٹی وکلا برادری دے نال شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کسی بھی قربانی تو درخواست نہیں کرے گی. ہم ہیں، ہمارا ملک ہے، اگر آئین نہیں ہے تو ملک ٹوٹ جائے گا، نقصان ہوگا. یہ جو چوروں کو ٹولہ ہے انہوں نے بادیانتی کرتے ہوئے نجائز فائدہ حاصل کرنے کی خاطر راتوں رات جو شب خون مارا ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے منافی ہے. یہ صرف آئے ہیں اپنے کیس نپٹانے کے لیے، کیسوں سے فارغ ہونے کے لیے. کبھی کہتے ہیں وہ نواز شریف آ رہا ہے، کبھی کہتے فلاں یا وہ اسحاق ڈار چور ہے جو ہے وہ آ گیا جناب والا، اور اس نے آ کر جو ہماری معاشرت کا بیڑا گرک کر دیا ہے ہم بتا نہیں سکتے. غریب آدمی پسا ہوا ہے، ہر آدمی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، ہم غریب کو جو سفید پوش ہے وہ بھی پس چکا ہے. اس لیے جو انہوں راتوں رات بغیرتی کی ہے، ہم تمام لوگ اور تمام وکلا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اس کے ساتھ ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے ہم اس کے ساتھ ہیں، بھرپور تعاون کریں گے. یقیناً آج کے تمام احباب ملک کی وفاداری میں اور حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اپنی رائے، اپنی آواز ان تک پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو بند آنکھ کیے، بند کان کیے عوام الناس کا ناس کر رہے ہیں، جو ملک کو اس نہج تک لے کے آئے ہیں جہاں قومی اداروں سے عوام کی نفرتیں اور اعتماد اٹھ رہا ہے. یقین کیجئے پاک فوج جسے بچے سے لے کر بوڑھا تک سلوٹ کرتا ہوتا تھا، آج لوگ اس کی طرف نفرت امیز رویہ رکھے ہوئے ہیں اور دن بدن اس نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ جو ہر ظالم کے لیے ایک مقام ایسا ہوتا تھا کہ اسے ظلم کا حساب لیا جائے گا، اور ایک مظلوم کے لیے ایک واحد مقام تھا کہ جہاں یقین ہوتا تھا کہ اسے انصاف ملے گا، قانون کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، اس کے ساتھ برابری کا مقام ہوگا، اسے بھی کمزور کیا جا رہا ہے. اور آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان مقروض شہروں کو جو اداروں کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں، جو اداروں کا احترام ختم کر رہے ہیں، جو اداروں کو ان کے کام کرنے کی صلاحیتوں سے مفلوج کر رہے ہیں، ان کے سامنے سیسا پڑی بنائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس ملک کا خیال دینے والا، فکر دینے والا، تصور دینے والا وکیل تھا، اسے پایہ تکمیل تک لے کے آنے والا ایک وکیل تھا، اس ملک کو آئین جیسی مقدس دستاویز دینے والا وکیل تھا، اور آج اس ماحول میں میرا یقین ہے، یقین کامل ہے
किस मुल्क को बचाने वाला भी सिर्फ वकील ही होगा और वकीलों की जमात। और मुझे ये कहने में आज नहीं बड़ी खुशी होती है कि मेरा तलक भी उसी काले कोट और उसी जमात से है जो पाकिस्तान का तस्वर देने वाली थी, जो पाकिस्तान के लिए काम करने वाले थी, जो पाकिस्तान के अंदर कानून और इंसाफ के लिए मुकद्दस दस्तावेज देने वाली थी, इंसाफ के लिए खड़ी होने वाले थी। और जब भी लफ्ज़ों पे लबों पे ताले लगे होते थे उनकी आवाज़ बनने वाली जमात थी, और वो ये काला कोट है। और मुझे अपनी इस जमात से, अपनी इस कम्युनिटी से हमेशा फ़ख्र रहा है और फ़ख्र रहेगा। मैं तमाम अहबाब से, जिस तरह सदर मोहतरम ने कहा कि हम अपनी करारदाद मंजूर करके अरबाब इख्तियार तक भेज रहे हैं, अवामुन्नास तक भेज रहे हैं, और वो तमाम हाई अप्स, वो बड़े लोग, वो बड़े इदारों के बड़े किरदार उन तक भेज रहे हैं कि हम अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम अपने आइन के रखवाले खड़े हैं, हम इंसाफ के लिए और हर उस मकाम तक जाने के लिए तैयार खड़े हैं जिसके अंजाम से डराया जाता है, बहकाया जाता है और ऐसी बातें की जाती हैं कि बंदा घबरा के वापस हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये काला कोट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी में रहा है हमेशा आगे रहेगा, और हर किस्म की सोबत, हर किस्म की कुर्बानी करने से कभी दरेग नहीं करेगा। और आखिर में अक्सर एक शेर कहा करता हूं, जो हमारे काले कोट की शान है, जो हमारे काले कोट की पहचान है, जो हमारा काले कोट का नस्बुल ऐन है। और मैं बतौर इलामा इकबाल की लेगेसी, उसकी विरासत का वारिस होने के साथ, मैं कैद आज़म की विरासत का वारिस होने के बिना पर यह बात करता हूं कि तुम जुल्म सितम के आदी हो, तुम जुल्म सितम के आदी हो, मैं अदल इंसाफ की ढारस हूँ, तुम मुल्क व कौम के लुटेरे, मैं काले कोट का वारिस हूँ। बुकला इत्तेहाद जिंदाबाद, बुकला इत्तेहाद जिंदाबाद। जी, डेमोक्रेटिक लाइट अलायंस की जानिब से अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मेरे साथ मौजूद है मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब तारिक नुनारी साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, अदलिया को क्या पैगाम देंगे? अदलिया को हर काले कोट का, और जिसने काला कोट के साथ मोहब्बत रखी है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखी है, उसका वाज़े और दो टोक पैगाम ये है कि हम चीफ़ जस्टिस के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, और सुप्रीम कोर्ट की हर कानूनी कार्रवाई जो आइनी कार्रवाई है उसके हम रखवाले हैं, और उसके अमल दरामद के लिए हर उस मकाम पर जाने के लिए तैयार हैं जिसका मुखालिफ सोच भी नहीं सकते हैं। जी, कर्नल आबिद महमूद खग्गा मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, सिविल सोसाइटी अदलिया के साथ है, वकला के साथ है, और वो भी समझती है ये पाकिस्तान के साथ नहीं, उसके आइन के साथ, उसकी यकजहती के ख़िलाफ़ एक खिलवाड़ खेला जा रहा है। हम पुरज़ोर हमायत करते हैं अदलिया की, ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इंशाअल्लाह हमारा जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, डेमोक्रेटिक लाइट अलायंस के सदर जनाब अजमल खान भुट्टा मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को सलब करने के लिए जो कार्रवाई की गई है, जो काला कानून बनाया गया है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और अदलिया के वक़ार के लिए, अदलिया के इस्तेहकाम के लिए हम इंशाअल्लाह काले कोट वाले तमाम वकला उनके साथ हैं और उनके साथ शाना बशाना है। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि चीफ़ जस्टिस साहब, आप खड़े रहें, हम वकला आपके साथ हैं। जिंदा है जी, वकला साथ हैं। चीफ तेरे जान निशान बेशुमार बेशुमार, जिंदा है वकला जिंदा है। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जानसार
बेशुमार बेशुमार। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कानून की हुक्मरानी जिंदाबाद। आइन की बालादस्ती जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।